قائمہ پر حجت ہے۔ گرامی، یہاں پہ بیوی جس گھرانے میں آئی ہے، سارا گھر سردار کا گھرانہ ہے۔ اگر باپ ہے تو نبیوں کا سردار ہے، اگر شوہر ہے تو مومنین کا سردار ہے، اگر بیٹے ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بیوی نے آ کے بتایا کہ ایک بیٹی کو باپ کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ بیوی نے بتایا ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے نبھانی چاہیے۔ بیوی نے بتایا کہ ایک بچوں کی ماں کو بچوں کے ساتھ کیسا تعلق نبھانا۔ لیکن بیوی نے ایک کردار جو ہے خدا نے بیوی کو نبھانے کی فرصت نہ دی، وہ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کردار کے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کردار کو نبھانے کے لیے ایک ایسی بیٹی عطا کی جس نے آگے پھر بتایا کہ بہن بھائی کے ساتھ کیسے حقوق ادا کرتی ہے، اور وہ محبت جو جناب ثانی زہرا کی امام حسین کے ساتھ تھی، وہ دنیا اس کی مثال دیتا ہے۔ آج بھی بہن بھائی کی مثال اگر کسی کو دینی ہو تو حسین اور شریکت الحسین جناب زینب بنت علی کی مثال دیتا ہے۔ حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا وآلہ بلند اللہم صلی علی محمد۔ وہ بیوی جس نے وہ مقام حاصل کیا جو کوئی اور بیوی نہیں حاصل کر سکی، اور یہاں اگر مجھے اجازت دے تو بے جانا ہوگا کہ بیوی سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جناب سیدہ چاہے جتنی بھی فضیلت رکھے، اگر کوئی ان کی بیٹی ہو سکتی ہے تو وہ زینب کبریٰ جیسی ہو سکتی ہے، یہ بات مسلم۔ لیکن بیوی اتنی عظمتوں اور شانوں کے ساتھ بیوی کی ثانیہ بن سکی، جناب زہرا کی ثانیہ بن سکی۔ ثانیہ زہرا ہے جناب زینب کبریٰ عالیہ، لیکن تاریخ نہیں بتاتی کوئی ثانیہ زینب بھی کوئی بنا ہو۔ عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ کے بھر مدینے میں قتل ہوا ہے، قاتل چھپ گیا ہے۔ مولا علی بھر مدینے میں ضرب لگی، کرائے کا قاتل تو پکڑا گیا، اصل قاتل چھپ گیا۔ حسن بھائی کا قاتل پورے مدینے میں پھرتا تھا لیکن چھپ گیا۔ لیکن وہ جناب سیدہ ان کے قاتل پورے بھرے مدینے میں قتل ہوا تھا نا، قاتل چھپ گیا۔ دشمن نے کہا تھا شہر میں چھپا لیا ہے تو بیابان میں بھی چھپا لیں گے۔ حسین ہر روایات میں ملتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہر شب جمعہ کربلا میں امام حسین کی قبر کا طواف کرتے ہیں اور آگے شکریہ ادا کرتے ہیں، آقا مولا آپ نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، آپ نفس مطمئنہ بن کے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کے اور اللہ آپ سے بھی راضی ہوا، آپ نے اسلام کو بچا لیا، آپ نے ہماری محنت کو بچا لیا، ہم جنت سے آرام چھوڑ کے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر کہا کہ پھر حسین قبر میں ٹھہرتے نہیں ہیں، اسی اپنی شریکت الحسین بہن کے پاس جاتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اے زینب تیرا شکریہ، تو نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ حسین بھی تو زینب کا ہی تھا، ہاں سب کچھ قربان کر دیا، تو نے میرے خون کو رائے گاہ جانے سے بچا لیا، تو نے
اگر خون حسین اور قاتل حسین کو کوئی نہیں چھپنے دیتا ہے تو وہ علی کی یہ علی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اسلام گرامی، جس نے کوفہ شام کے بازاروں میں خطبات ارشاد فرما کے ایک دشمنی کا معیار ہمیں بتایا کہ کرائے کے قاتل تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارا دشمن وہ ہے جس نے حکم دیا، وہ منبع جہاں سے یہ بات چلی۔ بی بی ایک نے اگر خطاب کیا ہے تو کوفہ کے اس دربار کے اندر خطاب کر کے شمس زرقا کہہ کے اے بدکارہ فاحشہ عورت کے بیٹے، اس کی اوقات یاد کروا کے اس تخت کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور جب یزید کے دروازے پہنچی ہے تو یہی بیوی جو اپنے بابا سے کبھی ہم کلام نہ ہوئی تھی، شرابی سے ہم کلام ہو کے کہتی ہے یبنا طلقا، اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم میرے نانا کے ممبر کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے ہو، اور تو ہے ہی ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ ہم سردار ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جو آج بھی باقی ہے، تو اسی بیوی کی اس محنت کا نتیجہ ہے۔ جہاں پہ اولاد علی قتل کر دی گئی، وہاں یہ بیوی نے اپنا کردار نبھایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بیوی جن کے لیے کہا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ مدینہ سے باہر تھے، جب آئے تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا، نام زینب رکھا اور کہا یا علی اس مسجد میں میرے اصحاب کے پاس میرے پاس لے کے آؤ۔ اور وہاں پہ اصحاب کے سامنے مسجد نبی کے اندر رسول اللہ نے اسی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہا اے مدینہ والو، اے میرے اصحاب، تم ہمیشہ سوال کیا کرتے تھے کہ خدیجہ کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں، ہم کیسے وہ احسانات چکا سکتے ہیں؟ جناب خدیجہ تو اس دنیا سے چلے، تو میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا تھا ابھی صبر کرو۔ آج وہ جو خدیجہ کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے وہ متوجہ ہوں کہ ہی مسیر الخدیجہ، یہ میری بیٹی زینب جو ہے یہ خدیجہ کی مثل ہے۔ اگر خدیجہ کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو اس کا حیا کرنا۔ ہم کیا حیا کیا گیا؟ چادریں لوٹ لی گئی، سر زخمی ہیں، بھائی مار دیے گئے، بچے قیدی بنا لیے گئے، بیوی کہیں نہیں ٹوٹی۔ پہلے عباس جس کی ولادت اسی ماہ مبارک میں ہے، جس کے سہارے بیوی یہ کہتی تھی جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس کی چادر کو بھلا کون ہاتھ لگا سکتا؟ جب وہ نہیں رہا تو پھر بیوی نے کوئی سہارا نہیں مانگا۔ عزیزان گرامی، ہمیں سیرت جناب سیدہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری عورتوں کو، خواتین کو سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بیوی عالمہ غیر معلومہ کا وہ لقب، وہ عالمہ آل علی، وہ عقیلہ بنی ہاشم، کتنے علامات کے ساتھ بیوی ہمارے لیے ایک پیغام لے کے کھڑی ہے کہ حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، کربلا میں جنگ شروع ہوئی ہے۔ دیکھو امام زمانہ ان کا اسی طرح ساتھ دینا جس طرح میں نے اپنے اس کٹے پٹے قافلے کے ساتھ حسین کا ساتھ دیا تھا۔ کوئی مسائل نہیں تھے،
किसी किस्म के वसाइल नहीं थे। और बीवी की अजमत और क्या होगी कि आपने आले अली के इबादत गुजार मौला अली की औलाद में से जिनका लकब कि जिसको इमाम हुसैन वसीयत कर रहे नस कि या अफ्ती ला तमसीन बे नाफलत लए, मुझे रात की नमाज शब में फरामोश न करना। वो ज़ैनब जिसकी इस तमाम तर इम्तिहान के बाद भी एक नाफला कज़ा न हो, हमारे लिए दर्स है। यकीनन ये पूरा महीना जो है ये खुशियों का महीना है। 3 शाबान वो इमाम जो गुनाहगारों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा है। वो जात पात, वो मजहब, वो हर कैसे आजाद कोई भी शख्स इस हुसैन इब्न अली के दर पे सिर्फ गुलाम बन के आ जाए, हुसैन उसे गले से लगा लेते। और जितना भी गुनाहगार, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा दावा है, जितना भी गुनाह कर लो हम उससे भी ज्यादा गुनाहगार नहीं हो सकते। करबला में अल-अकश की जो सदाएं थी, जिससे मैदान करबला में लर्ज़ादारी था, वो सारा का सारा अगर गुनाह किसी के सर जाता है तो हुर्म के सर जाता। सच्चे दिल से इमाम हुसैन के पास गया, जानता था। और कितनी अजीब हस्ती है कि इमाम हुसैन जब दुनिया में आए तब भी एक गुनाहगार को आजाद करवाए, और जब इस दुनिया से गए तब भी एक गुनाहगार को, और जब दुनिया से जब आए थे तो 6000 साल का गुनाहगार जिसको अल्लाह ने उसको फख्र गुरूर की वजह से आसमानों से जमीन पे भेज दिया था, वो फुतरस फरिश्ता जिसके पाले पर छीन लिए गए थे। क्यों? कहा तमाम मिस्री, इतने बड़े मेरे कारोबार हैं, इतनी बड़ी मैं प्रवास करता हूं, मुझ जैसा है कौन? पलोमार से महरूम कर दिया गया और ये 6000 साल तक। लेकिन जैसे ही आया 3 शाबान, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते जिब्राइल अमीन से कहा कि तू फरिश्तों को लेके, और कम फरिश्ते नहीं थे, हाँ ये 1 मिलियन बनता जाती जी। एक खरा फरिश्ता रिवायात में मिलता कि 40 दिन तक मुसलसल जिब्राइल आसमानों से लेके जमीन पे आते थे ताकि रसूल और आले रसूल को हुसैन की मुबारक दे जी। अब जैसे ही फुतरस ने देखा कि हाँ ये फरिश्ते रोजाना इतने आ रहे हैं, तो पूछ लिया जिब्राइल कहां जाते हो? तो कहा तुझे नहीं मालूम रसूलुल्लाह का नवासा हुआ है, अली बतूल को अल्लाह ने फर्जंद अता किया है, अल्लाह के हुक्म से मुबारकबाद पेश करने आते। कहा मुझे भी ले चलो। हाँ, अब खुदा तो जानता था और जिब्राइल को भी इजाजत दे चुका था कि हाँ फुतरस कहे तो ले जाना जी। तो अब फुतरस चला रसूलुल्लाह के पास गए, या रसूलुल्लाह मुबारक हो, आपका नवासा हुआ है। कहा खैर मुबारक, तुझे भी मुबारक हो। कहा कैसे आया है? कहा कुछ रहमत नाजिल हो जाए, हाँ कुछ तौबा इस्तग़फ़ार इतनी कर ली है 6000 साल तक, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज करीमों के घर में विलादत हुई है, खाली हाथ तो आपके घर से जाता नहीं है, कुछ करम हो जाए, सिफारिश करवा दीजिए। कहा ऐ फुतरस, तू भी इस दुनिया में था, मैं भी इस दुनिया में था, तुझे पता था मैं यहाँ हूं। अगर तुझने मुझसे ही अगर सिफारिश करवानी थी तो पहले आ जाता। आज जिसके लिए आया उसके पास जा। जनाब अमीर के पास गया, मुबारक भी यही कहा मैं भी यही था, जिसके लिए आया उसके पास जा। अब
آتی کہ پطرس نے حسین کو مس کیا، بلکہ جھولے کو مس کر کے کہتا ہے اے پروردگار تجھے حسین اس مولود کا واسطہ اور میرے پروبال کو واپس کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور حسین کے اس جھولے کا واسطہ دے کے اپنے جیسے پروں کو مس کیا، پہلے سے اور بڑے خوبصورت پلوان واپس ملے۔ عجیب کیفیت ہے مومن کی، اور مولائے جو ہوتے ہیں پھر جب عاشق ہو جاتے ہیں تو ان کا معیار ہی اور ہو جاتا ہے۔ اب جیسے بات پر بال ملے ہیں تو اب ان کو پھڑپھڑا کے کہتا ہے مام مثلی۔ پہلے کیا گناہ کیا تھا؟ پہلے گناہ یہ کیا تھا کہ اپنے پروں والوں پہ ناز کیا تھا، پھر سے وہی گناہ، کہا ابھی تو تجھے پلوار واپس ملے، پھر سے وہی بات، کہا پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، اب دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے، کہا کیسی دلیل؟ کا انا عتیق الحسین، میں حسین کا عذاب کرتا ہوں، اب نسبت حسین میرے ساتھ ہے۔ اور جب وہ ہور جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، ہاں اس نے آ کے حسین کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا تھا اور اپنے آپ کو غلام کہا تھا۔ امام حسین نے گلے سے لگا کے کہا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرے در پہ آگے آئے، میں اتنا کریم ہوں، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، خدا سے سفارش کرتا ہوں، بلکہ اب تو جو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرا غلام بن گیا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، ہمیں بھی حسین کا غلام بننا ہے۔ حسین کی ایک ہی میں نے عرض کیا، اگر کوئی سہارا ہے ہمارے پاس تو حسین ابن علی ہے۔ عظمت اور جلالت میں وہ عباس جو 4 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے، حسین کا دیدار اول کیا، وہ جس کو اللہ نے انعام عطا کیا کہ جو زائر حسین ہے وہ زائر عباس بنتا ہے، اور حکم ہے پہلے عباس کی زیارت کر کے مولا کی زیارت کی جائے۔ وہ عظمت، وہ جلالت کہ جس کو زہرا اپنا بیٹا کہے، وہ علی جس نے اپنی دعاؤں کے اندر، مناجات کے اندر اللہ سے مانگا ہو حسین ابن علی کا یہ بھائی، کیا عظمت ہے۔ اپنی تمام تر خصلتوں سے سب سے زیادہ جو عظمت عباس کو حاصل ہے کہ امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی عظمت میں ان کا پورا زیارت نامہ تحریر کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا عبد صالح، کون گواہی دے رہا ہے؟ امام جعفر صادق گواہی دے رہے ہیں۔ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والحسن والحسین، گواہی۔ اور یہاں پہ امام سجاد کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ عظمت عباس پہ یہی کافی ہے کہ ایک شخص نے مولا سجاد کے سامنے ان کے چچا عباس کا نام لیا، ابھی کربلا سے واپس ہی لوٹے تھے، مدینہ میں مسجد نبی میں بیٹھے تھے کہ نام آتا گیا، مولا احتراماً کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے کہا کہ نام میں نے لیا عباس کا، مولا کھڑے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں نام عباس میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا دوبارہ لیتا ہوں، بہانے سے دوبارہ مولا عباس کا نام لے کے آیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے۔ جانتے نا 24 سالوں میں 80 سال کے ہو گئے تھے سجاد۔ ہاں مولا سجاد جیسے ہی دوسری دفعہ نام آیا پھر کھڑے ہو گئے۔ اس نے پھر تیسری دفعہ جان بوجھ کے امتحان لیا، پھر سے نام لیا۔
لیا. اب جب کہ مولا پھر کھڑے ہوئے تو باتوں میں چوتھی دفعہ پھر نام لینے لگا ہے. اس نے نام لیا ہے, مولا پھر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اے بندہ خدا میرا امتحان نہ لے, قیامت تک اللہ تیری بھی زندگی بڑھا دے اور میری بھی زندگی بڑھا دے تو قیامت تک میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے, میں سجاد درامن کھڑا رہا. مولا سجاد کی بھی ولادت اسی ماہ شعبان میں. مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ہستیوں کی ولادت کو ایسے منائے جیسے ولادت منانے کا حق بنتا ہے. یقین مانیے کہ غمی میں بھی یہ آتے ہیں کہ خوشی میں بھی یہ آتے ہیں. ہم چاہتے ہی خوشی منانے اس لیے کہ ہاں ہم نے وہاں سے جھولیاں بھر کے لے کے آنا ہے. جھولیاں تبھی بھریں گے کہ ہستیاں وہاں پہ موجود ہوں گی, لیکن جب طبلہ اور جب وہاں رقص ہوگا, وہاں موسیقی ہوگی تو یہ یزیدی سنتے جہاں ہوں گی, پھر گودیاں نہیں بھریں گی سوائے گناہوں کے, اور پھر نظر شفقت نہیں ہوگی. ہمیں نظر ثانی کرنی ہے. دعا کریں باب الحوائج ابو الفضل عباس کا واسطہ جو بن بازوں کے عطا کرتا